الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 107 سے آیت نمبر 110 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اور جن لوگوں نے، اور یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں کو بنا لیا ہے ضرارن، ایک تکلیف دہ ضرار، ضرر سے یعنی کہ نکلا ہے ضرار کے بنیاد پر، وہ کفرن، کفر کے خاطر، اور وہ تفریقم بین المؤمنین، مومنین کے درمیان تفرقے کی خاطر، الگ الگ کر دینے کی خاطر، وہ ارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ایک قیام کی جگہ، ایک پناہ گاہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر رکھی ہے من قبل، پہلے سے ہی۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں کھا کھا کے یہ کہیں کہ ہم تو صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس چیز کے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا کوئی حسنہ کا کوئی اچھا ارادہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ارادہ وہی ضرارن کفرن تفریقا بین المؤمنین ہے، تکلیف دینا، ضرر پہنچانا، کفر کرنا اور مومنین کے درمیان تفرقہ کر دینا۔ اب یہاں پہ مسجد زرار کا لفظ آیا ہے، اب کہ پس منظر تو وہی بتایا جاتا ہے، علماء نے زیادہ تر جو مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے کہ اس وقت مسجد زرار ایک تعمیر کی تھی منافقین نے، جو کہ مخالفت کے اوپر تھی مسلمانوں کی، کیونکہ منافق لوگ تھے، منافق نے اپنے ایک آماج گاہ بنائی تھی، ایک سمجھو کہ ایک ڈیرا بنا لیا انہوں نے، اپنا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ہیڈ کوارٹر بنا لیا مسجد کی شکل دے کے، تاکہ وہاں بیٹھ کے اپنے پلاننگ کریں، سب لوگ مل کے وہاں جمع ہوں، بظاہر یہ نظر ہے کہ ہاں جی وہ نماز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ، لیکن ان کا اصل مقصد تھا وہ اپنی پلاننگ کرنا تھا، اس کو مسجد زرار مشہور نام ہے۔ پس منظر تو اس کا وہی ہے، ظاہر بات ہے، لیکن سر ہم آج کے دور پہ ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھیں اس آیت کو کہ ہمارا آج کل کیا حال ہے، ہماری مسجدوں کا آج کل کیا حال ہے۔ ایک ایک محلے میں، ایک ایک گلی میں کئی کئی مسجدیں ہوتی ہیں، وہ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ کیا وہاں نمازیوں کی کمی ہوتی ہے کہ نمازوں کی یعنی کہ بہت زیادہ بہتات ہوتی ہے کہ ایک مسجد میں پورے نہیں آ رہے تو ایک اور مسجد بنانے کی ضرورت ہو گئی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم بھی دیکھیں تو ہماری مسجدوں کا حال بھی آج کل مسجد زراعت سے کم نہیں ہے، ایک دوسرے کے مخالفت میں مسجد بنائی جاتی ہے، یہ اس فرقے کی مسجد ہے تو ہم اس فرقے کی مسجد بنائیں گے، وہاں ہم نے نماز پڑھنے جانا، ہم یہاں نماز پڑھنے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تفریقم بین المؤمنین نہیں ہے تو کیا ہے؟ مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے والی بات، نہیں تم نے وہاں نماز پڑھنے نہیں جانا، تم نے اس مسجد میں آنا ہے۔ یہ مسجدیں بھی آج کل ہماری جو بڑے افسوس والی بات ہے، ہم جس قسم کی فرقہ بازی میں پڑھ چکے ہیں، ہماری مسجد زرار والی حالت ہے کہ ایک دوسرے کو ضرر دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے جو ہے، اور کفر ایک دوسرے کا انکار کرنے کے لیے، اور لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال دینے کے لیے جو ہے، یہ ہم نے مسجدیں بنا رکھی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگا رکھے ہیں، کفر میں بیچ میں آ گیا، اور تفریق بین المؤمنین، بے مومن نہیں، سارے مسلمان جو عام عوام الناس ہوتی ہے ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، تم نے اس مسجد میں نہیں جانا، تم نے اس مسجد میں نہیں جانا، تم اس مسجد میں آؤ، تم اس مسجد میں آؤ۔ یہاں پہ ہمارے یہی ماحول چل رہا ہے اس وقت دیکھا جائے تو ہمارا حال بھی کچھ اس سے مختلف نہیں ہے، پس منظر چاہے جو بھی تھا، لیکن آج بھی ہم دیکھیں تو ہماری مسجدوں کا حال کچھ اسی قسم کا ہی ہے۔ اور کیا کہا، ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، بات کر کے دیکھو تو وہی قسمیں کھانے والی بات ہے کہ ہم تو بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مسجد کو کوئی یہ نہیں کہے گا جی ہم نے اس کے ٹسل میں بنائی ہے، ہم کہیں گے نہیں جی بس ضرورت تھی، ہماری بھی ضرورت تھی، ہم نے بنا لی، مسجد تو چھوٹی تھی وہ یہ بڑی تھی، یا ہم نے بس یہاں نماز پڑھنی ہے، بس نماز کا ہی ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے جی اللہ کا گھر ہے، یہ تو اللہ کے گھر کی کون سی بات ہے، اللہ کے گھر کو کون اعتراض کر سکتا ہے، بات وہی کریں گے، لیکن اندر جو نیتیں ہیں وہ اللہ ہی حال جانتا ہے، جو بظاہر نظر آتا ہے وہ اسی طریقے سے، کم از کم میرا ذاتی نظریہ اس قسم کا غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری مسجدوں کا بھی آج کل اسی قسم کا ہی حال ہے، وہی زرار بھی اس کے اندر ہے، اور کفر ان کا والا معاملہ بھی ہے، کفر کے فتوے بھی ہیں، اور تفریق بین المؤمنین کے مومنین کے درمیان تفرقے کا بھی باعث بنتی ہیں یقینی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بات وہی ہے کہ الا الحسنى، بات حسنہ کی کریں گے جی ہم تو بڑے نیک ارادے سے اللہ کا گھر بنا دیا ہم نے، آگے کیا کرے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جو اوپر سے بول رہے ہیں اندر اس طرح نہیں، اندر ان کے وہی کفر بغض ہی بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بڑی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا حکم دے رہے، لا تقم فیہ ابدا، تم نے اس میں ہرگز کھڑے نہیں ہونا، کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا۔
اب ظاہر ہے یہاں کھڑے ہونے سے مراد ایک تو سمپل بات ہے کہ آپ اللہ کے نبی کو تو ویسے ہی روک دے گا، تم نے اس مسجد میں داخل ہی نہیں ہونا، ان کے بنیادی جو اللہ تعالیٰ تو بالکل دلوں کے حال کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ 100% کلیئر کٹ بات بتائی، لیکن آج بھی ہم اس سے یہ مفہوم بھی لے سکتے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ سپورٹر بن کے نہیں کھڑے ہونا کہ ٹھیک ہے جو مسجد بنی ہوگی ٹھیک ہے جی ہم اسی میں آئیں گے، اب اس میں نہیں جائیں گے، اس قسم کا حال ہمارا نہیں ہونا چاہیے، ان کے سپورٹر نہیں ہونے کے ساتھ جیسے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو گئے، سپورٹر بن کے کھڑے ہو گئے، وہ ہمارا رویہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، ہم جرنل رہیں، سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ہر ایک کی اچھی بات ہم لیں، ہر ایک کو اچھی بات سمجھائیں، جس کی غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، غلطی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اچھی چیزیں سب سے پک کریں، تو باہر کسی کا سپورٹر بن کے نہیں ہم نے کھوڑا کہ ایک مسجد تو تھی، دوسری مسجد بنی ہم اس میں جا کے شامل ہو گئے، پہلے کو چھوڑ دیا، کوئی کہ اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیا، دوسرے کو ہم نے چھوڑ دیا، اس قسم کا لا تکم اب فی ودا اس طریقے سے ہم کسی کے ساتھ نہ جڑیں بالکل۔ فرمایا مسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو کہ تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہو، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، یعنی کہ جہاں پہلے دن سے تقوی سے وہاں ضرورت تھی، باقی کوئی مسجد وہاں پہ نہیں تھی، اور وہ سب کے لیے کھلی ہو، کسی کی کوئی پابندی نہ ہو، صرف تقوی کی بنیاد پر ہو، کسی فرقے کی بنیاد پر نہ ہو، کسی تفریق کی بنیاد پر نہ ہو، کسی کیا کرنا چاہیے دشمنی کی بنیاد پر نہ ہو، صرف اسی تقوی کی بنیاد پر ہو کہ یہ اللہ کی مسجد ہے، تقوی جو مرضی ہے سب اس میں آئے وہاں پڑے، سب ہمارے بھائی ہیں، تقوی ہو صرف اس کو وہاں اور کوئی چیز نہ، اول یوم پہلے یوم سے، حق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کی کہ تم اس کے اندر شامل ہو، اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، یعنی کہ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لے کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذمہ داران میں ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہی ہونا چاہیے جس کی بنیاد جو ہے وہ تفرقے کی بنیاد پر ہو، دشمنی کی بنیاد پر ہو، ہاں تقوی کی بنیاد پر جو ہے جو سب کو ایک جیسا سمجھے، سب کو ساتھ لے کے جائے، سب کو اللہ کے بندے سمجھے، اس کے اندر ہمیں شامل ہونا چاہیے، اس کی کمیٹی میں ہم شامل ہوں، اس کی ترقی کے اندر ہم شامل ہوں، اس کے ساتھ ہم کندھے کا کندھا ملائیں۔ فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی پاک لوگوں پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ پاکیزگی سے مراد ظاہری پاکیزگی ہو سکتی ہے، اور پاکیزگی مراد جو مراد ہے باطنی پاکیزگی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو بھی نجس کا ناپاک کہا ہے۔ اب ظاہر مشرک لوگ جو ہے وہ بظاہر تو ناپاک نہیں ہوتے نا، کہ اندر ان کے ناپاکی ہوتی ہے، تو یہ کفر اور نفاق جو ہے یہ بھی گندگی ناپاکی ہے جو انسان کے اندر گھس جاتی ہے، اس چیز سے پاک ہونا انسان کے لیے وہی متطہرین میں شامل ہے، مطہرین میں کوئی پاکیزہ ہی ہے جو کہ اس قسم کی گندگیوں میں شامل نہ ہو، جو کہ نفاق کی اور دشمنی کی زرار کی جو ہوتی ہیں، اس چیز سے بھی انسان کو پاک ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، اور کیا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد کو تقوی کی بنیاد پر رکھا، اپنی بنیاد کو تقوی پر رکھا، من اللہ، اللہ سے، ورضوان، اور اس کی رضا کے لیے، خیر، وہ بہتر ہے کہ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ فش ایسی عمارت جو کہ بالکل ایسے کنارے کے اوپر کھڑی کر دی گئی جو کہ کسی کھائی میں گرنے والی ہو، فن ہار ابھی فی نار جہنم، اس کو پھر جہنم کی آگ میں وہ لے گرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ ایک وہ جو کہ مضبوط بنیاد کے اوپر اللہ کے حکم کے مطابق رکھی گئی ہے، ایک وہ جو کہ جہنم کے راستے کے اوپر رکھی گئی ہے، کہ ایک دشمنی کی بنیاد پر، نفاق کی بنیاد پر اس کی بنیاد کھڑی کر دی گئی اس عمارت کی، اور وہ اس کو جہنم میں ہی لے گرے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد ہی ایسی تھی کہ جو کہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل تھی، تو ظاہر ہے وہ جہنم کی آگ میں اس کو لے کے جائے گی، بھلا وہ بہتر ہے؟ یعنی کہ وہ بہتر نہیں، ہم نے اس سے دور رہنا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ پہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ جنہوں نے بنیاد ہی وہ رکھی ہے دشمنی کی بنیاد پر، نفاق کی بنیاد پر، اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر، جانتے بوجھتے ہوئے، ہر شخص کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، کوئی اس سے اتنا انجان کوئی نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں، تو جو جانتے بوجھتے ہوئے اس قسم کا ظلم کا پھر وہ راستہ اختیار کرے گا، تو ایسے کو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ نے ہدایت واضح کر دی، اس ہدایت کو ٹھکرا کے اس نے وہ راستہ اپنایا جو کہ ظلم کا تھا، تو پھر اب اللہ کہاں ہدایت دے گا، پھر وہ ہدایت اس سے جا چکی ہے، اب نہیں ملے گی۔ پھر ہمارا کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اور یہ چیز جو انہوں نے کی ہے یہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی اس وقت تک، الا ان تقطع قلوبہم، جب کہ ان کے دل ہی نہ کٹ جائیں، یعنی کہ وہ اس چیز کو انہوں نے اپنایا ہے جو کہ ان کے دلوں سے بھی نکل نہیں سکے گی، انہوں نے راستہ وہ والا اپنایا جو کہ اللہ نے جسے روک سکا تھا اور روک رکھا تھا، انہوں نے وہ اپنایا، وہ پھر سارے زندگی ان کے ساتھ ہی رہے گا جب تک کہ اس سے وہ توبہ نہ کر لے، اپنے آپ سے پلٹ نہ آئے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ پہ خوب علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، نہیں اللہ کے تو نیتوں کے حل کو بھی جانتا ہے، کس نے کیا کیا ہے، کس نیت سے کیا ہے، اور حکیم اور حکمت ہے کہ فوری طور پر نہیں اس نے پکڑ رکھا، اس نے ایک موقع دے رکھا ہے کہ انسان کو توبہ کا ایک موقع دے رکھا ہے، وہ اس کی حکمت ہے، ورنہ پکڑنا چاہے تو پہلے دن ہی وہ پکڑ کے اس کا کام تمام کر دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، یہ اس کی حکمت پر مبنی بات ہے کہ اس نے کس طریقے سے اپنے قانون کو جاری رکھا ہوا ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، واقعات جو بیان ہوتے ہیں اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے واقعات گزرے ہوتے ہیں جن کے اوپر آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ آیات کو ہم آج کل کی زندگی میں ہم لاگو کر کے دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں اسی سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں کہ ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی جرم کے اندر مبتلا ہوئے ہوتے ہیں جس کے میں پہلے لوگ موجود تھے۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے جرائم سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایسی غلطیوں سے، ایسے نفاق سے محفوظ فرمائے جو کہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ جو محکمات اللہ نے دیے ہیں ان محکمات پر صحیح طریقے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔